پارہ نمبر 26 سورہ الفتح، آیت نمبر 28-29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ هو الذی، وہی تو ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، رسول کو، ہو اپنے، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے لیے، دین حق کے لیے، والدین الحق، ہدایت اور دین حق کے لیے، تاکہ یظہرہ، اس کو ظاہر کر دے، علی پر، دین کل سب، وہ اور کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدہ، گواہ۔ محمد رسول، اللہ، وہ اور الذین، جو لوگ، مع، ساتھ، ہو، اس کے، اشداء، سخت، علی، پر، کفار، کافر کی جمع، کافروں پر، رحماء، نرم دل، رحم دل، رحم کی جمع، بینہم، آپس میں، ہم جمع، بینہ، میں، آپس میں، تراہم رکعا، وہ ان کے رکوع کرنا، وہ جھک جھک کے رکوع کرتے تھے، سجدہ، سجدے، یبتغون، طلب کرتے رہے، فضل،
من سے اللہ اللہ، وہ اور رضوانہ خوشنودی، سیماہم ان پر نشان تھے، فی میں وجوہہم ان کے چہروں پر، وجوہ جمع وجہ مفرد، چہرہ ہم ان کے چہرے، من سے اثر یہاں پھر علامت نشان، سجود سجدے، ذالکہ یہ، مثل مثالیں، ہم ان کی، فی میں تورات تورات، و اور مثلہم ان کی مثالیں دی گئی ہیں، فی میں انجیل انجیل، کزرع جیسا کہ ایک پودا ہوتا ہے، کاشتکار جب وہ پودا لگاتا ہے، اس سے مراد کھیتی، اخرجہ نکلتا ہے، شطأہ اس کی کونپل، ابتدائی مرحلہ، فآزرہ پس وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، فاستغلظ پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، واستویٰ فاستویٰ علی سوقہ پھر وہ اپنی کونپل پر کھڑا ہو جاتا ہے پودا، یعجب الزراع یوجب تعجب میں ڈال دیتا ہے، زراع کھیتی کاشت کرنے والوں کو، کاشتکار کو، لی تاکہ یغیظا تاکہ جلیں، غصے میں آئیں، بہم ان کے ذریعے سے، کفار کافر، وعدہ وعدہ کیا اللہ اللہ، الذین وہ لوگ یعنی آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو نیک اعمال کیے، صالحات مانا نیک، عاملو عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرہ مغفرت ہے، واو اور اجر اجر عظیمہ مانا بڑا۔ یہ میں نے ویسے لفظی ترجمہ آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ بامحاورہ، سلیس اور آسان لفظوں میں ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا، ہدایت کی کتاب اور دین حق سچا دین، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اردو میں دین کی جمع دینوں، عربی میں ادیان، تو جتنے دنیا میں دین ہیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان سب پر دین کو غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل۔ پھر دیکھیے جی یہ ترجمہ، آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھیے جی، رحماء رحم کی جمع، رحم دل، نرم دل، بینہم آپس میں، ہم جمع کی ضمیر ہے، ایک دو کی بات نہیں، سب کے سب آپس میں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ کون نرم دل ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور آپس میں رحم دل ہے۔ دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ سجدہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں۔
ان کے یہی اوصاف وصف صفات کوالٹی تورات میں مرقوم ہیں. یہ خوبیاں ان کی جو تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان میں بھی ان کی یہ خوبیاں موجود ہیں. گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ سوئی موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یہ جو مناظر جانتے ہیں جب کھیتی اگتی ہے ان کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے. اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے، یعنی جیسے بڑی ہوئی تو لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو کھیتی کاشت کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس کاشتکار کے یا ان لوگوں کے مخالف ہوتے ہیں ان کا دل جلتا ہے. لیکن اللہ نے یہ مثال صحابہ کرام کے لیے دی ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو جلتا ہے صحابہ کرام سے وہ جلے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، بعد میں ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اجر بدلہ عظیم، بڑا نیکی کا بدلہ. دیکھیے جی، آج اصل میں نے گفتگو کرنی ہے امیر المومنین خلیفہ برحق خلیفہ ششم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت سے نسبتیں ہیں. وہ کاتب قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے. اس میں تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، کسی ایک کا نام نہیں لیا گیا. جو خوبیاں ہیں میں نے ان پر